بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام سنان کی آزادانہ گفتگو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ معاویہ کی طرف سے مروان گورنر مدینہ تھا۔ اکثر لوگ اس کی خودرائیوں اور سختیوں کے شاکی تھے، مگر دربار معاویہ میں کسی کو شکایت کی جرأت نہ تھی۔ مروان نے ایک لڑکے کو کسی قصور پر یا کسی بہانے سے قید کر دیا۔ اس کی دادی ام سنان بنت حشمہ مروان کے پاس پہنچی اور اس کی بے گناہی اور اپنی ضعیفی کا اظہار کیا، مگر مروان نے ایک نہ سنی۔ آخر وہ تنگ آ کر معاویہ کے دربار میں گئی، اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ معاویہ نے پہچان کر کہا، تو وہی تو نہیں جو ہم پر تبرہ کرتی تھی اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقابلے پر برانگیختہ کرتی تھی؟ ام سنان: اے معاویہ، عبد مناف کی اولاد کو اخلاق پاکیزہ اور علم وسیع دیا گیا ہے۔ وہ واقف ہو کر انجان نہیں بنتے اور حلم کے بعد صفحات اختیار نہیں کرتے اور عفو کے بعد انتقام نہیں لیتے۔ امیر معاویہ: بے شک ہم ایسے ہی ہیں، مگر کیا تم وہی تو نہیں ہو جس نے اپنے اشعار میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا اور ان کے مخالفین کی تضحیک کی تھی، اور کچھ اشعار بھی جو ام سنان نے لکھے تھے سنا دیے؟ ام سنان: بے شک یہ اشعار میرے ہی ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بہتر خلیفہ ثابت ہوں گے۔ امیر کے ایک درباری نے جو پاس ہی بیٹھا تھا، ام سنان کے کچھ اور اشعار پڑھے جو بہت زیادہ سخت الفاظ میں تھے۔ امیر کا دل اور مکدر ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر ام سنان نے کہا، اے امیر المومنین، تیرے ایسے ہی مصاحبوں نے مسلمانوں کو تجھ سے ناراض کر رکھا ہے۔ ان کی باتوں کو جو خود غرضی اور جھوٹی خوشامد پر محمول ہوتی ہیں حقیر جان اور ان کو اپنا مقرب نہ بنا۔ اگر تو ایسے مصاحبوں سے بچتا رہے گا تو خدا کا قرب نصیب ہونے کے علاوہ مومنوں کے دلوں میں تیری جگہ ہوگی۔ تو ہمارے دلی خیالات سے واقف ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو منہ پر تعریف کریں اور پیٹھ پیچھے برا بھلا کہیں۔ جو چیز ہمارے دلوں میں جاگزی تھی ہم اس کو تجھ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، لیکن اب جب کہ وہ نہیں ہے، ہم علی کے بعد تجھ کو بھی اور لوگوں کی نسبت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ امیر معاویہ: اور لوگوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ام سنان: مروان بن الحکم اور سعید بن العاص جو تجھے اور تیری حکومت کو بدنام کر رہے ہیں۔ معاویہ: میرے ساتھ محبت اور عقیدت کی کیا وجہ ہے؟ ام سنان: تمہارے حلم کی وسعت اور تمہارے عفو و درگزر کے سبب سے۔ معاویہ: یہاں کیوں کر آنا ہوا؟ ام سنان: مروان حاکم مدینہ کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ نہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، نہ شریعت کے موافق فیصلے۔ حلقِ خدا اس سے تنگ ہے۔ میرا پوتا بھی اس نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ میں داد خواہی کے لیے اس کے پاس گئی تھی، مگر وہ پتھر سے بھی زیادہ کرخت اور حنظل سے بھی زیادہ کڑوا نکلا۔ اب میں مجبور ہو کر اس دربار میں آئی ہوں جہاں مروان کی نسبت زیادہ عفو اور درگزر کی امید ہے۔ امیر معاویہ نے کاتب کو اشارہ کیا، رہائی کا حکم لکھ کر ام سنان کے حوالے کیا، اور اس کی صاف گوئی اور اظہار حق و صداقت میں بے خوفی و بے جگری کی وجہ سے 5000 درہم زاد راہ کے لیے اور 1 اونٹ سواری کے لیے دے کر رخصت کیا۔ ام الخیر کا بے باکانہ کلام۔ امیر معاویہ نے ایک مرتبہ کوفہ کے والی کو لکھا کہ ام الخیر بنت خریش ابن سراقہ کو بعزت و احترام ہمارے پاس روانہ کر دو۔ ام الخیر بڑی آزاد خیال اور بے باک عورت تھی۔ وہ اہل شام سے لڑنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینے کے لیے اپنے فصیح و بلیغ اور پرزور اشعار لوگوں کو سنایا کرتی تھی۔ جب وہ دربار میں آئی تو اس نے السلام علیک یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ سے امیر کو سلام کیا۔ امیر نے جواب مسنون دے کر شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا۔ ام الخیر: ہر چیز کی مدت معین ہے۔ امیر نے ادھر ادھر کی باتیں
کرنے کے بعد پوچھا، عمار یاسر کے قتل کے وقت تم نے کیا خطبہ پڑھا تھا؟ الخیر: اگر پہلے سے تیار کیا ہوتا تو یاد بھی رہتا۔ چند جملے تھے جو صدمے کے سبب ٹپک پڑے تھے۔ اس موقع کے بعد کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ کیا کہا اور کب کہا۔ اس کے سوا اگر کوئی اور کلام آپ سننا چاہتے ہیں تو حاضر ہوں۔ امیر اپنے مصاحبوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کسی کو اس کا کلام یاد ہے؟ ایک نے، جس کو کچھ یاد تھا، الخیر کے اس بلیغ خطبے کے چند فقرے امیر کے سامنے پڑھے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب کا ذکر تھا اور اہل شام سے لڑنے کی تحریک کی گئی تھی۔ امیر نے یہ کلام سن کر کہا، ظاہر ہے کہ اس کلام سے تیرا مطلب میرے قتل کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اگر میں تجھے قتل کرا دوں تو اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ الخیر: واللہ مجھ کو ہرگز شاک نہیں، کیونکہ آپ کی شقاوت سے مجھے سعادت بلکہ شہادت نصیب ہوگی۔ امیر: عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے باب میں تو کیا کہتی ہے؟ الخیر: جب وہ خلیفہ ہوئے تو لوگ ان سے راضی تھے، اور جب ان کی شہادت کا واقعہ ظہور میں آیا تو ناراض تھے۔ امیر: مدح ایسی ہی گول مول ہوتی ہے۔ الخیر: خدا گواہ ہے، اس سے کوئی اور مطلب نہیں۔ وہ سابقین اولین میں سے تھے اور بے شک آخرت میں ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ امیر: زبیر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ الخیر: جن کے جنتی ہونے کی شہادت خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے اور ان کے مصیبت کے ساتھی ہوں، ان کے حق میں میری رائے کیا وزن رکھتی ہے؟ اس کے بعد الخیر نے کہا، اے معاویہ، تو قریش میں حلم الناس مشہور ہے۔ اگر سوالوں سے مجھے معذور رکھ، اور ان کے سوا اور جو تیرا جی چاہے مجھ سے پوچھ لے۔ امیر نے سوالات موقوف کیے اور معقول ہدیہ دے کر رخصت کیا۔